اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو, لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ بی بی سی کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی, اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو, ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, تم 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقلمند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تو تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر, تو پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی ایل جی بی ٹی تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, تو میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو, یہ اس کا کوئی خدا کی. لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو, جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی. مردوں سے پنگا نہ لو, عورتوں سے کہہ رہا ہوں میں. مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرو. مرد تمہیں ایسا نظر انداز کرے گا, یہ تمہیں عیاشی کا ذریعہ بنائے گا. مرد کو احترام دو گی, وہ تمہارے لیے اپنی جان دے دے گا. مرد کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے, جو عورت اس کے ساتھ وفا کرتی ہے اس کا خیال اگر غیرت مند ہوگا. جو بغیرت کے حکام تو الگ ہے نا. پھر تو بغیر تو مارکیٹ میں ہر جگہ ہوتے ہیں, چرسی بھی ہوتے ہیں, ہیروئنچی بھی ہوتے ہیں. میں تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں میجورٹی ایسی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے, اپنے باپ سے وفا کرے, وہ سب کچھ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے, یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے, بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں, تو کیسے گزارا کر رہا ہے. یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی, لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی, آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو 3 کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر, محبت بھی دیں مگر روب بھی. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, جس سربراہ کا روب ہی گھر میں ختم ہو گیا وہ بیوقوف آدمی ہے, وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا, اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا. جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا, مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے, دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا, بولو نا. ایک مرغا 10 مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو آپ. مرغیاں بیچاری آرام آرام سے, مرغا نا ایسے سر اٹھا کے یوں جا رہا ہوگا. آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو, مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ پال کے دیکھو, روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو. پھر سسرال کے آگے جھکے رہو, بس دبے رہو. ظلم نہ کرو. روب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو, محبت نہ دو, کوئی غلط مطلب نہ لے کے جاؤ, مگر یہ کہ اپنی مردانگی کا احساس دلاتے رہو کہ اس گھر کا باپ کون ہے, میں ہوں, ٹھیک ہے نا, سربراہ میں ہوں. وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی, اب تک شادی نہیں ہوئی. کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی, کہہ رہے اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے. وہ دعا کیا لگی ہے
کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی, انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے. اس کے بعد 40 سال ہو گئے. آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے, برا سمجھنا چھوڑ دیا, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ہر جگہ مس گیدرنگ ہے. ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں, دکانوں میں لڑکے, اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے, ہر وقت. پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی, باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ, اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں. وہ پوچھ سکتا ہے. پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی, کہاں ہے بھائی, اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے. اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ, اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے. پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے. فزکس میں کہیں ہے زنا, میڈیکل سائنس میں ہے کہیں؟ میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق, تو کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے, نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص, تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے. بچے روکو, بچے تو زنا میں رکتے ہیں, نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ بھائی زنا کرو, نکاح مت کرو, نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں, آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف, مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے. لڑکی جب بالغ ہو جائے, لڑکا بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرو, اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور زنا سے بھی بچیں گے. اس عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, عشق جیسی محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں. اتنی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں, وہ جذباتی نکاح کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہی اصل عمر ہے نکاح کرنے کی. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں اور قانون بھی نہ توڑیں. گورنمنٹ کا جو قانون ہے, میں نہیں کہہ رہا اس کو توڑیں, تو وہ یہی ہے کہ رجسٹر نہ کرائیں اس نکاح کو, تو باقی نکاح کر لیں. تو اس میں کوئی بھی نہیں پوچھتا, اور کس کو پوچھیں گے. ساحل ادیم, وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے, ادیم ہے. اچھا خیر, جی ساحل صاحب, ٹھیک ہے نا, وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے, تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا, تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے, آدمی کہتے ہیں اس کو تو دیکھ لو. اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, یہ سوال تھا. تو وہ اس کا نام یہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے؟ کہیں ایسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں, سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں یہ. تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا, جی کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے, آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا, آپ کیسے فیصلہ کرنے, غصہ ہو گئے. تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے, نماز سے زیادہ ہے. اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا, اس کی ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے, یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خواتین سے خطاب کیا کہ عورتیں جہنم میں مردوں سے زیادہ ہوں گی. خواتین نے پوچھا کیوں؟ اس حدیث میں تو ہے عورتیں زیادہ ہوں گی, دوسری حدیث میں آتا ہے جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی. ایک اور حدیث ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین ڈر جاتی ہیں کہ ہم یہاں بھی وہاں بھی, یہ کیا مذاق ہے. وجہ اس کی ہے کہ خواتین کی آبادی ہی زیادہ ہوگی, تو ظاہر ادھر بھی زیادہ تو ادھر بھی زیادہ. تو پوچھا گیا بھائی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. ناشکری, نافرمانی نہیں, کفر کہتے ہیں ناشکری کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کچھ ہو جائے نا تو کیا عورت تانا کیسا دیتی ہے, ما رأیت منک خیرا قط, میں نے کبھی بھی آپ سے خیر, سب عورتیں نہیں لیکن بہت سی عورتیں یہ کام کرتی ہیں کہ میں نے آپ سے کبھی خیر نہیں دیکھی, میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کیا ہے. کتنا بڑا زندگی بھر کے ہمارے مسلم معاشرے میں تو مرد تو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے. کیسے باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھا آدمی مل جائے, اور پھر طلاق سے ڈرتی بھی ہیں.
کہتی ہیں طلاق دے کے مجھ پہ ظلم کر دیا, مجھے یہ کر دیا. طلاق دے کے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ سے جدا کر دیا نا, تو اب رو کیوں رہی ہو؟ اس کا مطلب وہ نہ دیتا تو تم پر احسان تھا اس کا کہ اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہوا ہے. اور دینا غلط سمجھا جاتا ہے معاشرے میں, اس لیے کہ وہ جو تمام تحفظات اس نے دیے ہوئے تھے وہ تم سے چھین لیے ہیں. تو نقصان عورت کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن نبی نے فرمایا کہ تکفرن العشیر, جو عشیر ہے نا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے, تو اس کی ناشکری کرتی ہو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق